چونکہ مجھے پڑھنے کا شوق ہی نہیں تھا، مجھے تو سنگر بننے کا شوق تھا۔ میرا ابا میں نے ڈاکٹر بناون دے چکر آئی، میں سنگر بناون دے چکر چاہوں تو میں فلمی رسالے پڑھتا رہتا تھا۔ عامر خان سے جب میری حج پہ ملاقات ہوئی، وہ تو بڑا ڈرا ہوا تھا کہ پتہ نہیں مولوی صاحب آ گیا مجھے کیا کہیں گے، تو میں نے بیٹھتے ہی بالی ووڈ پرانے کی باتیں چھیڑ دی۔ تو میں نے تھوڑی دیر بعد دیکھا کہ جتنا مجھے پتا تھا اس کو بھی نہیں پتا تھا۔ تو مجھے وہ شاہد آفریدی لے گیا تھا اور کہنے لگا مولانا آدھا گھنٹہ بس، اس سے زیادہ نہیں۔ آدھا گھنٹہ تو میں اس کو بالی ووڈ سناتا رہا، تو وہ اتنا مانوس ہو گیا، کہنے لگا آئیے ادھر، یہ ٹیبل پر بیٹھے تھے کھانے کی، آئیے ادھر آئیے، صوفے پر بیٹھے، 15 منٹ اور باتیں ہوتی رہی، پونا گھنٹہ گزر گیا، میں نے دیکھا ریلیکس ہو چکا ہے۔ میں نے کہا عامر بھائی آپ حج پہ آئے ہیں تو آپ کو اللہ کے نبی کا حج نہ سناؤں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے؟ کہا جی 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 ضرور سنائیں۔ تو میں 1.5 گھنٹہ مسلسل، 1.25 گھنٹے میں اللہ کے نبی کا حج سناتا رہا، اور وہ ایسے کر کے بیٹھا، میری سنتا رہا سنتا رہا سنتا رہا۔ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل اتار لو، نقل سے بھی پاس ہو جاؤ گے۔ لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے، محمد الرسول اللہ جنت کا ویزا ہے، ویزے کے بغیر انٹری نہیں ہوتی۔ ادھر جنت کا ویزا ملے بغیر جنت میں نہیں جا سکتے، اور جنت کا ویزا ہے محمد الرسول اللہ۔ میرے نبی کی مبارک زندگی کو اپنا لو، میرے نبی کی زندگی کی نقل اتار لو، اپنی زندگی میں سچ کو لاؤ، سچ بولو، جھوٹ نہ بولو۔ ہمارے ملک میں تو بہت جھوٹ بولا جاتا ہے، یہاں کم ہے، لیکن چونکہ اپنے ہی لوگ ہیں تو پتہ نہیں کی 2 نمبری کیوں۔ جھوٹ نہ بولو، سچ بولو، سچائی کو ساتھی بناؤ۔ نمبر 2 پر کسی کو دھوکہ نہ دو۔ اس ملک نے آپ کو پاسپورٹ دیا، آپ کسی اسلامی ملک میں 50 سال گزار دو، آپ کو پاسپورٹ نہیں دوں گا، یا 5 سال گزارتے تو میں پاسپورٹ دے دیتے ہیں، مالکانہ حقوق دے دیتے ہیں، ساری آپ کو سہولتیں دے دیتے ہیں۔ تو ان ملک والوں سے آپ دغا نہ کرو، ان کے قانون کی وائلیشن نہ کرو، اور جیلی کام نہ کرو، بلکہ جیسے یہ آپ کے ساتھ اچھے ہیں آپ بھی ان کے ساتھ اچھے بن کے چلیں، اور ان کے قانون کی پابندی کر کے چلیں۔ یہاں کئی نوجوان آتے ہیں، وہ یہاں کی لڑکیوں سے شادی کرتے ہیں پیپر بنانے کے لیے، یہ کام بھی نہ کرنا، یہ دھوکہ ہے، بہت بڑا دھوکہ ہے۔ پیپر بنتے ہیں تو پھر چھوڑ کے غائب ہو جاتے ہیں۔ دلی میں ایک جیب کترا تھا، پک پاکٹ، اس کے چیلے تھے، تو ایک دن اس کا چیلا 2 روپے لے کر آیا، اس نے اس کو تھپڑ مارا۔ یہ بات ہے انگریزوں کے دور کی، کو صرف 2 روپے پورے دن میں۔ کہا استاد آج ایک بڑی موٹی جیب کاٹی تھی، ایک انگریز کی جیب کاٹی تھی، لیکن 2 قدم چلا تو مجھے خیال آیا کہ قیامت کا دن عیسیٰ علیہ السلام نے اگر میرے نبی کو طعنہ دے دیا، گلہ دے دیا کہ آپ کے امتی نے میرے امتی کی جیب کاٹی، تو میرے نبی کو شرمندہ ہونا پڑے گا۔ تو میں نے جا کے اس کو واپس کر دیا، 2 روپے اپنے دے کھسکا کے لے آیا۔ تو وہ رونے لگا اور جیب سے 10 روپے نکالے، کا یہ تیرا آج کا انعام ہے۔ تو یہاں ایسے زندگی گزارو کہ کل قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام گلہ نہ دیں ہمارے نبی کو کہ آپ کے امتی نے میرے امتی کے ساتھ یہ کیا۔ اس طرح زندگی گزارو، آپ سچائی کی ایک پہچان بن جاؤ، دیانتداری کی پہچان بن جاؤ، الفت و محبت کی پہچان بن جاؤ، اور پھر کبھی ہو جائے غلطی تو معافی مانگ لو تو اللہ معاف کر دے گا۔